حضرت یوسف کا قرآن میں 27 بار تذکرہ ہوا ہے اور قرآن کا 12واں سورہ بھی آپ کے نام پر مشتمل ہے۔ اس سورے کی 111 آیتیں ہیں۔ اس سورے میں اول سے آخر تک حضرت یوسف کے واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قرآن میں قصہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے۔ ان تمام بھائیوں میں سے صرف بنیامین ہی آپ کے مادری بھائی تھے۔ حضرت یوسف جناب بنیامین کے علاوہ سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ جس کا قرآن پاک میں یوں ذکر ہے، جب کہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ لیکن اب کسی طرح سے اس خواب کے بارے میں حضرت یوسف کے بھائیوں کو معلوم ہو گیا اور وہ زیادہ حسد کرنے لگے، اور حسد اتنی بڑھ گئی کہ وہ مختلف ترکیبیں سوچنے لگے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف کو قتل کیا جائے، جس کا قرآن میں ذکر یوں ہے کہ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ ان بھائیوں نے اپنے بابا سے اجازت لی کہ ہم حضرت یوسف کو صحرا لے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کو لے جانے کے لیے بہت مشکل سے راضی ہوئے، کیونکہ وہ حضرت یوسف کو اپنے آپ سے دور پاتے تو نہایت غمگین ہوتے تھے۔ اب حضرت یعقوب کے بیٹے صحرا کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں ایک کنواں آیا اور حضرت یوسف کو اس کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں کے اندر پہنچے حضرت یوسف تو انہوں نے وہاں ہر چیز سے رابطہ ختم کر کے صرف ذات خدا سے لو لگا لی۔ اور یہاں جب حضرت یوسف کے بھائی واپس پہنچے تو انہوں نے باپ کو بتانے کے لیے جھوٹی داستان بنائی۔ وہ یہ کہ ان بھائیوں نے سوچا کہ حضرت یوسف کے کرتے میں بکری یا ہرن کا خون لگا دیں گے، اور باپ جب پوچھے گا تو اس سے کہیں گے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، جس کا قرآن پاک میں ذکر یوں ہے کہ اور وہ لوگ رات کے وقت باپ کے پاس روتے پیٹتے آئے، کہنے لگے، بابا، ہم دوڑ لگانے چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو ایک بھیڑیا آ کر انہیں کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں، اور یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب نے کہا کہ یہ بات صرف تمہارے دل نے گڑھی ہے، لہٰذا میرا راستہ صبر جمیل کا ہے اور اللہ تمہارے بیان کے مقابلے میں میرا مددگار ہے۔ حضرت یوسف نے کنویں کے اندر بڑی سخت راتیں کاٹیں۔ ایک کاروان والے اونٹوں پر اپنا تجارتی مال لے کر مصر جا رہے تھے۔ وہ پیاسے تھے اور پانی کی تلاش میں تھے۔ جب انہوں نے وہ کنواں دیکھا تو ایک شخص کو پانی لانے بھیجا۔ اس نے جب پانی نکالنے کے لیے رسی اوپر کھینچی تو حضرت یوسف نے رسی کو پکڑ لیا۔ اس طرح حضرت یوسف باہر نکل آئے۔ جب اس قافلے نے چاند سے جیسے چہرے حضرت یوسف کو دیکھا تو تمام کاروان والے حضرت یوسف کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور حضرت یوسف کو اپنے ساتھ مصر لے جانے کا فیصلہ کیا، اور پھر مصر میں لے جا کر آپ کو عزیز مصر کو فروخت کر دیا۔ عزیز مصر آپ کو محل لے کر گئے اور آپ وہاں رہنے لگے۔ حضرت یوسف کو عزیز مصر کی بیوی کا ذاتی ملازم بنا دیا تھا۔ آپ کی ایمانداری دیکھ کر عزیز مصر تمام ملازموں میں سے سب سے زیادہ آپ پر بھروسہ کرنے لگے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف کی خوبصورتی سے مانوس ہو گئی تھی کہ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ جس کا قرآن پاک میں ذکر یوں ہے کہ اور اس نے ان سے اظہار محبت کیا جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی، لے آؤ۔ یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔
اور یقیناً اس عورت نے ان سے برائی کا ارادہ کیا، اور وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ یہ تو ہم نے اس طرح کا انتظام کیا کہ ان سے برائی اور بدکاری کا رخ موڑ دیں کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں نے دروازے کی طرف سبقت کی، اور اس نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے سردار کو دروازے ہی پر دیکھ لیا۔ اس نے گھبرا کر فریاد کی کہ جو تمہاری عورت کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہے کہ اسے قیدی بنا دیا جائے یا اس پر دردناک عذاب کیا جائے۔ یوسف نے کہا کہ اس نے خود مجھ سے اظہار محبت کیا ہے، اور اس پر اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دے دی کہ اگر ان کا دامن سامنے سے پھٹا ہے تو وہ سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ جھوٹی ہے، یہ سچوں میں سے ہیں۔ پھر جو دیکھا کہ ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، تمہارا مکر بہت عظیم ہوتا ہے۔ یوسف اب تم اس سے اعراض کرو، اور زلیخا تو اپنے گناہ کے لیے استغفار کر کہ تو خطا کاروں میں سے ہے۔ جب یہ بات تمام عورتوں کو معلوم ہوئی تو شہر کی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں۔ جب عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا کو یہ معلوم ہوا کہ عورتیں اس کے بارے میں غلط باتیں کر رہی ہیں تو اس نے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، اور حضرت یوسف کو کہا کہ ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ جیسے ہی حضرت یوسف ان کے سامنے سے گزرے تو عورتیں اتنے حسین و جمیل نوجوان دیکھ کر اپنے آپ میں قابو نہ رکھ سکیں اور اتنی مدہوش ہو گئیں کہ اپنی ہی ہاتھ کی انگلیاں اس چھری سے کاٹ دیں۔ حضرت یوسف کا زلیخا کی بات نہ ماننے پر زلیخا نے آپ کو قید کروا دیا۔ حضرت یوسف کو قید کر لیا گیا، اور حضرت یوسف کے ساتھ 2 جوان بھی قید تھے۔ ان 2 جوانوں نے ایک رات الگ الگ خواب دیکھے اور اس کی تعبیر حضرت یوسف سے پوچھی۔ حضرت یوسف جو تعبیروں کا علم جانتے تھے انہوں نے دونوں کو الگ الگ تعبیر بتائی۔ ایک کی تعبیر یہ تھی کہ تمہیں پھانسی ہوگی، اور دوسرے کی خواب کی تعبیر یہ تھی کہ وہ آزاد ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک شخص آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے وقت حضرت یوسف نے اس سے کہا کہ اپنے مالک سے میری ان خواب کی تعبیروں کا ذکر لازمی کرنا، لیکن وہ آزاد ہونے کے بعد یہ بات بھول گیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے خود ایک خواب دیکھا جس کا قرآن پاک میں ذکر یوں ہے کہ اور پھر ایک دن بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 پتلی گائیں کھائے جا رہی ہیں، اور 7 ہری تازی بالیاں دیکھی ہیں اور 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں۔ تم سب میرے خواب کے بارے میں رائے دو، اگر تمہیں خواب کی تعبیر دینا آتا ہو تو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک خواب پریشاں ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر سے بے خبر ہیں۔ پھر ان قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا اس کو وہ بات یاد آئی کہ حضرت یوسف نے کس طریقے سے اس کو سچی تعبیر بتائی تھی، اور وہ حضرت یوسف سے ملنے قید خانے میں گیا اور حضرت یوسف کو بادشاہ کا خواب بتایا۔ حضرت یوسف نے اس کی تعبیر کچھ یوں بتائی کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے کہ یوسف نے کہا کہ تم لوگ 7 برس تک مسلسل زراعت کرو گے، تو جو غلہ پیدا ہو اسے بالیوں سمیت رکھ دینا، علاوہ تھوڑی مقدار کے کہ جو تمہارے کھانے کے کام میں آئے۔ اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو تمہارے سارے ذخیرہ کو کھا جائیں گے، علاوہ اس تھوڑے مال کے جو تم نے بچا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد رسی اور بارش ہوگی اور لوگ خوب انگور نچوڑیں گے۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو اس نے حضرت یوسف سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور وہ حضرت یوسف سے ملا، اور اس کے بعد زمینی انتظامات حضرت یوسف کے سپرد کر دیے۔ حضرت یوسف جب اپنے بھائیوں سے ملے، جب ان کے بھائی مصر پہنچے تو ان کے بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچانے، لیکن حضرت یوسف نے پہچان لیا اور کسی طریقے سے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا،
اور بنیامین واپس نہ پہنچا تو حضرت یعقوب جو حضرت یوسف کی یاد میں بہت زیادہ غمگین اور نابینا ہو چکے تھے، جب انہوں نے بنیامین کو نہ پایا تو وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی مصر پہنچ گئے، اور جب مصر پہنچے تو حضرت یوسف کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور پھر آپ کی والدہ، آپ کے والد اور تمام بھائیوں نے آپ کو عزیز مصر بننے کے بعد سجدہ کیا، اور ایسے آپ کے سب سے پہلے خواب کی تعبیر بھی پوری ہوئی جو آپ نے خواب اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ آپ کے آگے ایک چاند، سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر یوں ہے کہ یقیناً ان واقعات میں صاحبان عقل کے لیے سامان عبرت ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے گڑھ لیا جائے۔ یہ قرآن پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور اس میں ہر شے کی تفصیل ہے، اور یہ صاحب ایمان قوم کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔